السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی، اور آج میں ایک انیشیٹو کے اوپر بات کروں گا جو کہ بلیسڈ فرائیڈے کے نام سے میں نے شروع کیا اور لانچ کیا ابھی کوئی 4-5 دن پہلے میں نے اس کو یوٹیوب پہ. ویسے تو اس کی ایگزیکیوشن کا، اس کی پلاننگ کا میں پچھلے 6-7 منتھ سے سوچ رہا تھا، لیکن وہ اب ایگزیکیوٹ ہوا، امپلیمنٹ ہوا. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان مالک کا کہ اس نے اتنی توفیق دی. اور یہ کس حوالے سے ہے؟ بلیسڈ فرائیڈے. ہر جمعے کے دن، ہر فرائیڈے کو انشاءاللہ ہم صبح ایک حدیث پوسٹ کریں گے یوٹیوب چینل پہ، اور اس کے ساتھ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی جو اس حدیث کی تفسیر کو ڈیٹیل میں، ڈیپتھ میں بتا رہی ہوگی انشاءاللہ. یہ تو ہم، کیونکہ جو پہلی ہم نے حدیث ابھی شیئر کی ہے 16 صفر کو اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، اس کے حساب سے تو وہ 4-5 دن پہلے کی ہے. میں اس حدیث کو، اس کی تفسیر اب ریکارڈ کر رہا ہوں، اور وہ اس فرائیڈے انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن میں، جو فرائیڈے آ رہا ہے اس میں اپلوڈ آپ کو مل جائے گی. یہ تھوڑا ڈیلے اس لیے ہے، مس میچ اور مس مینجمنٹ اس لیے کہ ذرا، کیونکہ پہلی حدیث تھی، تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ویڈیو میں. لیکن انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک آنے والا ہے، اس کے بعد والا، اس کا جو فرائیڈے ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی. حدیث کے ساتھ صبح ویڈیو اپلوڈ ہوگی تاکہ کوئی مس مینجمنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو میں حدیث کے اوپر آتا ہوں، اور حدیث کے اوپر آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب اس میں ریفرنس بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے ایک اشکال ہو کہ بھئی ریفرنس آپ تو منع کرتے ہیں، خود بھی نہیں بتاتے اور تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں، تو اس میں آپ بتا رہے ہیں. اس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں خود ان ڈیٹیل اس حدیث کو ڈیپتھ میں، اس کی تفسیر ڈسکرائب بھی کر رہا ہوں. اگر ہم کسی وال پیپر پہ کوئی حدیث لکھتے ہیں، اور وہ بھی وہ حدیث، اب فرض کریں دعا کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، تو اس سے تو ایمان میں تقویت ملتی ہے. یہ تو آپ شیئر کریں، یہ مستند حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ اس کو شیئر کریں. وداؤٹ ریفرنس بھی کریں گے تو لوگ پڑھیں گے، اور ود ریفرنس تو اور زیادہ اوتھینٹک ہوگی. لیکن بعض حدیثیں ہوتی ہیں، لوگ وال پیپر پہ لکھتے ہیں اختلافی، جن میں اختلاف ہوتا ہے علماء کا، فقہ ایک پرابلم ہوتی ہے، اس میں مسائل ہوتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں ریفرنس کے ساتھ. بعض دفعہ تو ریفرنس بھی صحیح نہیں ہوتا، وہ ریفرنس پہ مل ہی نہیں رہی ہوتی حدیث، کوئی اور سی مل رہی ہوتی ہے. اور صحیح بھی ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کو خود ہی اخذ کر لیتے ہیں، اس کو جو سمجھنا ہوتا ہے وہ کسی مستند عالم کی طرف رجوع نہیں کرتے. لیکن اس میں تو میں جو ہے نا، میں اس کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں اس حدیث کو، ٹھیک؟ اس لیے میں ریفرنس اس کا دے دوں گا. حدیث کیا ہے جو ہم نے 4-5 دن پہلے شیئر کی، اور انشاءاللہ ابھی اس فرائیڈے اس کی تفسیر کے لیے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. کیا حدیث ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 2717، اور صحیح بخاری میں ہے 6948. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کو میں انگلش میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں اس کو میں، ایسے تو عربی میں بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انگلش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ، پلیٹ فارم پہ یہ آن این انٹرنیشنل لیول اگر یہ جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ بعض دفعہ سب ٹائٹلس کا ایشو ہوتا ہے، تو ان کو ایٹ لیسٹ حدیث انگلش میں ایٹ لیسٹ ان تک پہنچ تو جائے نا. تو میں اس کو پہلے حدیث کو پڑھ کے ٹرانسلیٹ کروں گا شارٹ کر کے، اور پھر اس کی ڈیٹیل ڈیپتھ میں تفسیر میں بات کروں گا. ٹھیک ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس حدیث میں؟ او اللہ، یعنی کہ اے اللہ، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اے اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، او اللہ، I have surrendered to you، یعنی کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی ذات کو رکھ دیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنی ذات کو آپ کے سامنے جھکا دیا، میں نے رکھ دیا. I have faith in you، مجھے آپ پر ایمان ہے. اب یہ کیا ہے، میں اس کو تفسیر میں بھی آگے انشاءاللہ بتاؤں گا. I have faith in you، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے آپ پر ایمان ہے. I trust in you، میں آپ کی ذات پر یقین کرتا ہوں. I have turned to you، میں آپ کی طرف رخ کر چکا ہوں، ڈائریکشن کر چکا ہوں، موڑ چکا ہوں اپنے آپ کو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مخاطب ہیں.
اور یہ حدیث ہے. I have contested my opponents for your sake. میں نے اپنے مخالفین کو آپ کی خاطر چیلنج کر دیا. ٹھیک. او اللہ, I seek refuge from your power of going astray. کہ اے اللہ, میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں گمراہی سے, کہ آپ مجھے گمراہی سے محفوظ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک گناہ کبھی زندگی میں نہیں کیا, نہ صغیرہ نہ کبیرہ, لیکن آپ یہ دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے گمراہی سے پناہ میں رکھ. تو یہ اس دعا کی ہمیں کتنی ضرورت ہے, اور ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہم تو یوں گھومتے ہیں. تو I seek refuge from your power of going astray. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ For there is no God but you. کہ کوئی رب نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے, کوئی شہنشاہ نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے سوائے آپ کے. And you are the one who is living and who will never die. اور آپ ہی ہیں وہ رب, وہ ایک رب, وحدہ لا شریک, کہ جو ہمیشہ زندہ رہیں گے, کبھی موت نہیں آئے گی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مخاطب ہیں, اللہ کی شان میں کہہ رہے ہیں while the humans and jinns will die. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اختتام میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جبکہ انسان اور جنات نے مر جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, دفن ہو جانا ہے, لیکن آپ نے زندہ رہنا ہے. تو اب یہ حدیث پوری ہو گئی ہے, یہ میں نے بتا دیا. میں اس کی تفسیر پہ آتا ہوں. او اللہ, I have surrendered to you. یہ ہے عاجزی کی سب سے اعلیٰ ترین مثال. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کی عاجزی آپ دیکھیں کہ کیسی ہے, کہ اے اللہ میں جھک گیا آپ کے سامنے, میں نے ہتھیار ڈال دیے, جو آپ کہیں بس میں وہ کروں, جیسا آپ چاہیں میں ویسا ہو جاؤں. I have surrendered to you. اتنی بڑی ہستی اور کیا اور مخلوق کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ ہوتا تھا, لہجے میں نرمی, سافٹنس. وہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے, لیکن نرمی تھی, اخلاق تھا. ہمیں تو کسی کو 30,000 روپے بھی زیادہ ہو جائے نا اس کی انکم, تو وہ یوں اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ سے I have faith in you. مجھے آپ پر ایمان ہے. عقیدے سے زیادہ خوبصورت ہے ایمان. ایمان انسان کے اعمال کی وجہ بنتا ہے, عقیدہ نہیں بنتا. بچے کا عقیقہ کرنا ہے, بچے کے کان میں اذان دینی ہے, ٹھیک ہے, 5 نمازیں ہیں, کلمہ سکھانا ہے. یہ عقائد ہیں. نماز, روزہ, یہ عقائد ہیں. ایمان ہے جب انسان کو پتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میں نے گناہ نہیں کرنا, اور وہ گناہ سے بچے. تنہائی میں جیسے ہی گناہ کا خیال آئے, کتنا ہی مائل ہو, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رجوع کرے. یہ ایمان ہے. یہ اعمال کی وجہ بنتا ہے. اب پتہ چلا اعمال کی وجہ ایمان کیسے بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے آپ پر ایمان ہے. اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے, میرا ایمان ہے آپ کے اوپر. I have faith in you. آگے وہ کہہ رہے ہیں I trust in you. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے آپ پر یقین ہے. خوشی آئے گی آپ کی طرف سے, غم آئے گا آپ کی طرف سے. اچھا, 3 پہلو ہیں اس حدیث کے, توکل, تقوی اور توحید. توکل کیسے ہے کہ میں نے سرنڈر کر دیا, عاجزی اور انکساری کی اعلیٰ ترین مثال کہ اللہ کے آگے جھک گئے, سجدہ ریز ہو گئے, سر تسلیم خم کر لیا. ہم نے سر تسلیم خم کر لیا. یہ توکل ہے. تقوی کیا ہے؟ جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ مجھے آپ پر یقین ہے, مجھے آپ پر ایمان ہے. I have turned to you. کہ میں نے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا ہے.
غم آئے گا تو میں آپ کی طرف آؤں گا، خوشی آئے گی تو آپ کی طرف آؤں گا، حاجت ہوگی تو آپ کی طرف آؤں گا، شکر ادا کرنا ہوگا خوشی میں تو بھی آپ کی طرف آؤں گا. یہ ہے تقوی. I have contested my opponents for your sake. اور جو اللہ کے مخالفین ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالفین ہیں. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے ان کو چیلنج کر دیا ہے آپ کی خاطر، آپ کی محبت میں. ابو جہل، ابو لہب اور کتنے مخالفین تھے، اپنے بلڈ ریلیشنز تک کی فکر نہیں کی انہوں نے، اور چیلنج کیا حق کی خاطر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں او اللہ I seek refuge from your power of going astray. کہ آپ کی جو قدرت ہے نا یہ کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، میں اس گمراہی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے پناہ میں رکھیے، مجھے گمراہ لوگوں میں شامل مت کیجیے گا. اللہ نے فرمایا ہے نا میں جس کو چاہوں، اگر میں کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کروں کون ہے اس کو گمراہ کرنے والا، اور اگر میں کسی کو گمراہ کر دینا چاہوں تو کون ہے اس کو ہدایت دینے والا. اللہ نے قرآن میں کتنا فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی میں کتنی بار ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے محفوظ رکھ، پناہ میں رکھ ایسی گمراہی سے. اور پھر کہہ رہے ہیں توحید بیان کر رہے ہیں For there is no God but you. کہ اے اللہ سوائے آپ کے کوئی رب نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کیونکہ آپ کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں. میں اور کس سے کہوں؟ کوئی مالک ہے ہی نہیں، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، کوئی مالک یوم الدین کوئی اور ہے ہی نہیں. کتنی خوبصورت، کتنا پیارا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کر رہے ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے کرو. آگے وہ کہہ رہے ہیں یو آر دا ون ہو از لیونگ اینڈ ہو ول نیور ڈائی. توحید ہے نا، خالص توحید، کہ آپ ہیں جس نے زندہ رہنا ہے اور آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی. while humans and jinns will die. جبکہ انسانوں نے اور جنات نے چلے جانا ہے، ایک وقت مقررہ پہ چلے جانا ہے. حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن موت اس کو بھی آنی ہے. نہیں آنی تو آپ کو نہیں آنی. تو اس کے 3 پہلو تھے، ایک توکل، ایک تقوی بیان کیا، ایک توکل تھا جس میں سرنڈر کیا اپنی ذات کو اللہ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان دا اینڈ توحید کو بیان کیا. تو حاصل حصول کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ سے جب ہم مانگیں تو اس طرح مانگیں. ہمیں نہیں پتا ہمارا کون سا عمل ہمیں اسلام سے خارج کر دے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے ہمارا اختتام جو ہے نا وہ ایمان پہ ہو یا نہ ہو. کتنے آج کل یہ کتنی دعا مسجدوں میں ہوتی ہے کہ اے اللہ ایمان پہ خاتمہ، ایمان پہ خاتمہ. کیوں؟ کیونکہ آج کل فتنے ہیں، بڑھ گئے ہیں، ایمان ختم ہونے کا، زائل ہونے کا چانس ہے. امپورٹنس تو ایمان کی ہے نا. مسلمان کا مطلب ہے مسلم ایمان، مکمل ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان. ایمان عمل سے آتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عمل ایمان سے آتا ہے، عقیدے سے نہیں آتا. ہمیں 2 کلاس سے پتہ ہے جہنم ہے جنت ہے، تو کیا ہم نے 2 کلاس سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی؟ عقیدہ تو ہے ہمارا، ایمان نہیں ہے، یا ہے تو کمی ہے ایمان میں. تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. وہ توکل سے آئے گا، وہ تقوی سے آئے گا، وہ توحید سے آئے گا، کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ ہم سے پوچھے گا روز محشر. جو کچھ میں نے بتایا اس حدیث میں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے اس دین کے رستے میں. اور جو کچھ مجھ سے کوتاہی کمی بیشی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ میری اس بھول کو، اس غلطی کو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.
اللہ حافظ.